فرما دیا، سارے علوم آپ کو بتا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں آتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے سر بیٹھی ہیں، آپ سوچتی ہیں کہ میں سر ڈھانپ لوں، اپنا سر چھپاؤں، دوڑتی ہیں کہ سرکار تشریف لے آئے ادب کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ادھر کپڑا دوپٹہ تلاش کرتی ہیں، کپڑا دوپٹہ نہیں دکھائی دیتا، سامنے دیکھتی ہے سرکار کی تہبند مبارک، سرکار کا تہبند رکھا ہے، وہ تہبند اٹھا کر اپنے سر مبارک پر رکھ لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سر اور سرکار کا تہبند ہے، اللہ اکبر، وہ تہبند رکھ لیتی ہے سر چھپانے کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، سرکار کی تعظیم اور احترام کے حوالے سے۔ اتنے میں سرکار تشریف لاتے ہیں، حجرہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی طرف نظر کرتی ہیں، اللہ اکبر، آگے بڑھتی ہیں اور اپنی چادر، وہ جو چادر سر پر ڈالی ہے، اس کے پلو سے، اس کے کونے سے میرے سرکار کے پائے مبارک صاف کرنے لگتی ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں عائشہ کیا ہوا؟ کہا سرکار میں دیکھتی ہوں آپ کا جسم مبارک اللہ اکبر بارش میں تر ہے، بارش کے قطرے آپ کے جسم اطہر پر چمک رہے ہیں، تو میں اپنی اس چادر سے اللہ اکبر آپ کے جسم اطہر سے بارش کے قطرے صاف کر رہی ہوں۔ میرے سرکار نے تبسم فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ بارش کہاں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ کہا سرکار آپ کے جسم اطہر پر قطرے چمک رہے ہیں بارش کے۔ آپ نے فرمایا ذرا یہ تو دیکھو تم نے سر پر کیا رکھا ہے؟ عرض کرنے لگی حضور آپ کا تہبند۔ کہا یہ ہٹاؤ، ہٹایا تو وہ بارش کے قطرے جو دکھائی دے رہے تھے غائب۔ اب وہ حیران ہیں، عرض کرتی ہیں آقا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ارے عائشہ یہ نور کی بارش تھی جس کے قطرے چمک رہے تھے، تم نے عائشہ تم نے میرا تہبند اپنے سر پر رکھا، اللہ نے وہ غیب کا پردہ اٹھا دیا، حجابات اٹھا دیے، تمہیں نور کی بارش دکھائی دے رہی تھی، بارش تو باہر ہوئی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا تہبند مبارک جس کے سر پر پڑ جائے، جس کے سر پر رکھ دیا جائے، اللہ اکبر، اس پر غیب منکشف ہو جائے تو میرے آقا کا کیا کہنا ہوگا؟ بات بڑھ جائے گی۔ میں نے ذہن میں 1 گھنٹہ رکھا تھا، یعنی 1 گھنٹہ تقریر کروں 3 ساڑھے 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں رات بھر میں، تو پھر طبیعت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت صاحب بھی تشریف فرمائیں، ان کا بیان بھی سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار کی جو بات میں نے کہا کیا ہے، سرکار جس پر توجہ فرما دے اس پر غیب منکشف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عہد فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فجر کا وقت ہے، قریب قریب آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مسجد نبی میں، فجر کا وقت ہو چکا ہے، سرکار امامت فرما رہے ہیں، میں علی حضور کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہوں، حضور امام ہے، میں مقتدی بن کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ فجر کی نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی، اب نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہم سب واپس لوٹنے لگے، مصافحہ کر کے، قدم بوسی کر کے، سرکار نے روک لیا، کہا رک جاؤ تھوڑی بات کرنی ہے۔ ہم سب بیٹھ گئے، اتنے میں صحابی حاضر ہوئے، حضور کی خدمت میں چند کھجوروں کا ٹوکرا یا کھجوریں پیش کی۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے کھجوریں لی، صحابہ کی طرف دیکھا اور پھر کھجوریں اٹھا کر تقسیم کرنا شروع کر دی۔ مفروضے کے طور پر سمجھ لیجئے کہ کچھ ساتھیوں کو، صحابیوں کو تقسیم کرتے کرتے جب حضرت علی کا نمبر آیا، آپ نے سرکار کی بارگاہ میں، یہ سب خواب میں ہو رہا ہے، اپنا ہاتھ بڑھایا، سرکار نے 4 کھجوریں ہاتھ پر رکھ دی اور اس کے بعد دوسرے صحابہ کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور، آپ نے وہ تناول فرما لی، کھا لی، وہ کھجوریں کھا لی۔ اللہ اکبر۔ ابھی کھجور آخری کھا رہے تھے کہ فجر کی اذان ہو گئی، آنکھ کھلی، اچھا تو یہ خواب تھا لیکن اتنا سچا کہ منہ میں ابھی تک مٹھاس باقی ہے کھجوروں کی۔ اللہ اکبر۔ جلدی سے وضو کیا، ہوائی سے ضروریات سے فارغ ہوئے، مسجد نبوی کی طرف دوڑے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری وصال فرما چکے ہیں، عہد فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمانے کھڑے ہو گئے، سب نے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مصافحہ کرنے کے بعد لوگ واپس ہونے لگے، آپ نے روک لیا۔ اللہ اکبر۔ وہی خواب کا سبا ہے، روک کے کہا رک جاؤ کچھ بات کرنی ہے، لوگ رک گئے، ایک صحابی آگے بڑھے، حاضر ہوئے، ٹوکرا کھجوروں کا پیش کیا، حضور امیر المومنین کھجوریں قبول فرمائیے۔ آپ نے کھجوریں لے لی اور لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی کے قریب پہنچے، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عمر فاروق نے 4 کھجوریں ہاتھ پر رکھ دی۔ حضرت علی کہنے لگے امیر المومنین کچھ اور زیادہ عنایت فرما دے، اور حضرت امیر المومنین پلٹے، عمر فاروق پلٹے، جب تک روئے مبارک حضرت علی کے چہرے
مبارک کے سامنے کیا اور فرمایا اگر حضور نے 4 سے زیادہ دی ہوتی میں بھی 4 سے زیادہ دے دیتا. یعنی اللہ کے رسول کے جو دامن سے وابستہ ہو جائے اس پر بھی غیب منکشف کر دیا جاتا ہے. تو پھر میرے آقا کی کیا بات ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا, وہ سب ہم نے آپ کو سکھا دیا. اللہ اکبر. اچھا یہ تین چار چیزیں لے کر آتے ہیں, 3-4 روایتیں لے کر آتے ہیں. ویسے تو بہت ساری آگے پیچھے ہوتی ہے لیکن 3-4 روایتیں. آپ کا تعلق سرکار کی بارگاہ سے ہو, نسبت کبھی ہو, وجدان عشق محبت کا دامن آپ نے تھاما ہو. اللہ اکبر. ساری باتیں سلجھتی چلی جائیں گی, کہیں الجھنے کی بات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ جو عشق مصطفیٰ ہے نا یہ کمائی نہیں ہے ہماری. اللہ اکبر. یہ تو اللہ نے ازل سے ہمارے سینوں میں رکھ دیا ہے. یہ چنگاری سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی یہ ہمارے خمیر میں اللہ نے رکھ دی ہے. ہمارا مٹی اور پانی جب ڈھونڈا گیا نا تو اللہ نے محبوب کی محبت کی چنگاری, محبوب کی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دیا تھا. اب یہ جلسے, یہ خانقاہ ہے, یہ مساجد میں یہ جمعے کے اجتماع, یہ اس کو بھانگڑ بنانے کے لیے, شولہ بنانے کے لیے, اس چنگاری کو شولہ بنانے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس چنگاری کو بجھنے نہ دیجیے. یہ عشق رسول یہ امت کی متاع ہے. خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں یہ امت اعمال سے نہیں محبت سے زندہ ہے, محبت سے زندہ ہے. پچھلی امتیں اعمال سے زندہ تھی لیکن یہ امت محبت سے زندہ ہے. اور وہ کسی نے کیا خوب کہا, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. ہماری قوت ایمانی یہی سرکار کی محبت ہے. تو سرکار سے تعلق رہے گا, ہر سوال کا جواب سمجھ میں آتا چلا جائے گا. ایک صحابی نے, ایک وہابی نے, ایک بدبخت نے, ایک پڑوسی نے اپنی ایک کتاب میں بہت ہی سڑا ہوا بدبخت تھا, اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, کیماڑی میں مر گیا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا دیکھو سرکار کو غیب کا علم کہاں تھا. اللہ اکبر. بخاری شریف کی یا پتہ نہیں بخاری شریف کی شاید حدیث ہے, حدیث لے آیا, کہنے لگا دیکھو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا. اللہ اکبر. جام بھر بھر کے حوض کوثر سے لوگوں کو پلا رہا ہوں گا. اتنے میں ایک جماعت آئے گی, بڑے بھائی کا پاجامہ چھوٹے بھائی کا کرتا پہنے ہوگی, ماتھے پہ شامی کباب بنا ہوگا, مونچھوں پہ اس طرح ہوگا, داڑھی اتنی لمبی ہوگی, امامے بھی بندے ہوں گے, سر پر بھی اس طرح ہوگا, کندھے پر بھی اس طرح ہوگا. میں انہیں دیکھ کر یہ سمجھوں گا یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے, مطلب حدیث کا متن میں بتا رہا ہوں, اس کی تشریح کر رہا ہوں. ورنہ سرکار نے فرمایا ان کا ظاہر ایسا ہوگا جیسے بڑے ایمان والے لوگ ہیں. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں میں ان کو آواز دوں گا, بلاؤں گا, اے مسلمانوں, اے میرے بھائیوں, آؤ آؤ یہ جام کوثر کے حوض کوثر سے پی لو, آج مجھے شاہ کوثر بنا دیا گیا ہے. اللہ اکبر. میں انہیں پکاروں گا, اتنے میں ہاتھی غیبی سے آواز آئے گی, اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی, محبوب آپ انہیں نہیں جانتے, آپ انہیں مت بلائیے, ان کا ظاہر باطن ایک نہیں ہے, یہ بظاہر بڑے اچھے ہیں لیکن اندر سے یہ منافق ہیں. ان کے ہاتھوں پر یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے شامی کباب بنے ہیں لیکن انہوں نے اپنے رکوع اور سجود کا سودا کیا ہے, ریال اور ڈالر پر انہوں نے دھندا کیا ہے. اللہ اکبر. محبوب آپ انہیں نہیں پہچانتے, رہنے دیجیے. اللہ اکبر. اب وہ لکھ کر اپنی کتاب میں کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے محبوب آپ نہیں جانتے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اگر سرکار کو غیب کا علم ہوتا, سرکار جانتے تو انہیں بلاتے کیوں. اب اس میں یہ کہے کہ باب بند کر دیا کہ سرکار کو کچھ پتہ نہیں تھا. میں نے کتابیں اٹھائی, میں نے تفہیم البخاری وغیرہ کے لکھی وہ بھی اٹھا کر دیکھی, سمجھ میں نہیں آیا. زینت القاری اٹھا کر دیکھی, وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی, اس میں تشریح نہیں ہے حدیث کی. اللہ اکبر. اب میں نے پھر وہی وجدان کا دروازہ کھٹکھٹایا, اے میرے وجدان, اے میری نسبت, اے اس کا رسول, تو بتا کہ اس حدیث سے یہ خبیث یہ ثابت کر رہا ہے کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں تھا اور ہمارا ایمان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے